بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا صدق اللہ العظیم وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقص مال من صدقۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم خواتین و حضرات، ماہ مبارک میں بعد نماز وتر کے درس کے سلسلے میں اب تک ہم نے رمضان المبارک اس کا جو روزہ فرض ہوا ہے اور پھر اس ماہ مبارک میں اس عظیم عبادت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات تفصیل سے ہمیں دی گئی تھی وہ اب تک ہم نے سماعت فرما لی، اور آخر میں ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کو اور بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری فرض عبادت ہے چار میں سے، جس کا آج میں نے خطبہ جمعہ میں ذکر کیا تھا، زکوٰۃ، یہ ایک دین کا بہت اہم اور بنیادی مسئلہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار فتنوں کا سد باب کیا ہوا ہے۔ اصل میں انسان ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان، یہ ہر انسان کی بنیادی اور فطری ضرورتیں ہیں، اور ہر انسان کو ان تینوں چیزوں کا ملنا ضروری ہے، کیونکہ انہی چیزوں کی بنیاد پر انسانی زندگی کی گاڑی آگے چلتی ہے، اور انسان پھر اپنے رب کا شکر گزار بن کر اس کی اطاعت و بندگی میں اپنے آپ کو یکسو کر پانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو دین اتارا، جو نظام دیا، اور اس کو حکومت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جس ڈگر پر ڈالا ہے، اس میں یہ چیز بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ زکوٰۃ کے اس نظام کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں پر اتنا بڑا فضل کیا ہے کہ ان کو بہت سے معاشی مسائل اور مشکلات سے دوچار ہونے کے پہلے ہی محفوظ کر دیا ہے۔ جس معاشرے میں غربت عام ہوتی ہے، اس میں عام طور سے جرائم بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بھوک انسان کو جرم پر آمادہ کر دیتی ہے، جرم پر آمادہ کر دیتی ہے۔ قاضی کی عدالت میں ایک مجرم لایا گیا، ایک بوڑھا شخص، اس پر الزام تھا کہ اس نے نان بائی کی ہوٹل سے روٹی چرائی۔ لوگ پکڑ کر اس کو قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے سارا معاملہ سنا اور فیصلہ سنایا کہ چونکہ بوڑھے کے اوپر فرض جرم ثابت ہو گئی ہے اور بوڑھے نے بھی اقرار کر لیا ہے، لہذا اس کے اوپر 1 درہم کا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ لوگ خوش ہو گئے کہ چلو ہم نے چور کو پکڑ لیا، اور اس کو قاضی نے فیصلہ سنا دیا، سزا مل گئی۔ مگر قاضی نے کہا کہ لیکن ابھی فیصلہ برقرار ہے، فیصلہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ جتنے لوگ اس بوڑھے کو پکڑ کر لائے ہیں، ان کے اوپر 50 درہم جرمانہ کیا جاتا ہے۔ لوگ بھونچک کر رہ گئے کہ یہ کیا ہوا؟ ہم تو خوش تھے کہ چلو ہم نے چور کو پکڑ کر عدالت میں پیش کیا اور اس کو سزا بھی مل گئی، یہ قاضی نے ہمارے اوپر جرمانہ عائد کر دیا۔ کہا جس معاشرے میں بوڑھا انسان بھوک کے مارے روٹی چرانے پر مجبور ہو جائے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ معاشرے کے خوشحال لوگ ان لوگوں پر اپنا مال خرچ کرنے سے گریز کر رہے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ لہذا سزا کے طور پر تم میں سے ہر ایک کو 50 درہم یا 50 دینار جرمانہ ادا کرنا پڑے، اور کرنا پڑا لوگوں کو۔ یہ تھے ہماری عدالت۔ بھئی معاشرے میں کوئی انسان اتنا مجبور کیوں ہو رہا ہے کہ 2 وقت کی نہیں 1 وقت کی روٹی کے لیے اس کو چوری جیسے جرم کا ارتکاب کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے؟ اسلام
ایسا رحمت کا دین ہے، اس نے سزائیں بہت سخت رکھی ہیں، مگر سزا دینے سے پہلے اس نے ماحول اور نظام ایسا دیا ہے کہ وہاں پر اس چیز کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ جرم کی سزا بھیانک ہے اسلام میں، چور کے ہاتھ کاٹ دو، شادی شدہ زانی کو سنسار کر دو، کنوارا ہے تو 100 کوڑے لگاؤ، یہ سب ہے۔ لیکن کب ہے؟ جب اسلام نے انسانوں کے لیے ان گناہوں کے دروازے بند کر دیے، نکاح کو آسان کر دیا کہ کوئی آدمی زنا پہ مجبور ہی نہ ہو، زکوٰۃ کو ایک فریضے کے طور پر عائد کر دیا، حکومت کی ذمہ داری بنا دی گئی کہ وہ مسلمانوں کی زکوٰۃ کو باقاعدہ بیت المال میں جمع کرے، اور اس زکوٰۃ کی ان تمام رقوم کو ان فلاح و بہبود کے کاموں پر وہ خرچ کریں، تاکہ نہ لوگوں پر بار پڑے نہ حکومت پر اس کا بوجھ پڑے، اور کام اطمینان سے چلتا رہے، ہر انسان کی عزت محفوظ رہے، ہر انسان کی روٹی کپڑا اور مکان کی ضرورت پورے احترام اور عزت کے ساتھ برقرار رہے، اسے ملتی رہے۔ یہ اسلام کا دین رحمت کا نظام۔ مگر جس طرح دوسرے احکام مسلمانوں نے غفلت کی نظر کیے، یہ بہترین نظام بھی غفلت کی نظر ہو گیا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی بستی میں کوئی لاوارث لاش مل جائے، اس کی تجہیز و تکفین کے لیے پھر چندہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ دین حق کی طرف آ کر ایمان لائے، مومن ہو جائے، اس کو سہارا دینے کے لیے کوئی نظام نہیں مسلمانوں کے پاس، جبکہ زکوٰۃ کی 8 مد میں سے ایک مد باقاعدہ رکھی ہوئی اس کی مؤلفۃ القلوب کی، کہ جو لوگ نئے نئے اسلام میں آئے تو وہ اپنے معاشی نظام کو خیر بات کہہ دیں گے، ان کے اہل خانہ، ان کے گھر والے ان کو نکال دیں گے، وہ بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ ایسے میں ان کو سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ آج کل بہت سے لوگ دین کی تبلیغ کر کے ایمان لانے کا شو تو بتا دیتے ہیں، ٹی وی پر دکھا دیتے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھا، یہ ایمان لایا، اور اس کو سڑک پہ چھوڑ دیتے، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اگر اللہ اس کی نگرانی حفاظت کرے، اس پر رحم کرے تو ٹھیک، ورنہ وہ ان پریشانیوں سے پھر پریشان ہو کر واپس کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کا ذمہ دار پورا معاشرہ ہوتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے عملاً۔ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں نا، کیوں ہو رہی ہیں مرتد کیوں ہو رہی ہوں؟ ان کے والدین کے پاس ان کا شوہر خریدنے کی پیسے نہیں ہیں، اور پھر باقاعدہ باطل تنظیمیں اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر منظم طریقے سے ایک تحریک چلا رہی ہیں، تیار کر رہی ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ان مسلم لڑکیوں کو اپنے محبت اور عشق کے جال میں پھانسو، اور ان کو مالی مدد دے رہی ہیں۔ معاشرہ ذمہ دار نہیں ہے اس کا، پورا معاشرہ ذمہ دار ہے، پورا سماج ذمہ دار ہے۔ اگر یہ نظام قائم ہوتا، یہ سارے فتنے خود بخود ختم ہو جاتے، ان کے دروازے بند ہو جاتے، کسی کی عزت نہ نیلام ہوتی، کسی کا دین نہ برباد ہوتا، مگر یہ نہیں ہوا۔ اس زکوٰۃ میں اللہ نے اتنی بڑی رحمت چھپا کر رکھی ہوئی ہے کہ مسلم معاشرہ اس کو اگر آج بھی صحیح طریقے سے اختیار کر لے تو بہار آ جائے سماج کے اندر، دنیا حیران رہ جائے کہ یہ اتنا بڑا انقلاب ان کے اندر پیدا کیسے ہوا۔ یہ وہ نظام ہے زکوٰۃ۔ اب اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، کیوں فرض کی گئی ہے؟ زکوٰۃ کے ایک تو لغوی معنی ہے، لغوی معنی مانے ڈکشنری کے اندر جو معنی آتے ایک وہ رہتے، ایک رہتے اصطلاحی یا شرعی معنی، یعنی جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت ثابتہ میں بطور اصطلاح استعمال کیا ہوا ہے۔ لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن معنی و مفہوم میں اس کے فرق ہو جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں بڑھنے کے، زکا یزکی، کسی چیز کا
بڑھوتری کی طرف مائل ہونا، بڑھنا، نشو و نما پانا، یہ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے۔ اور اس کے دوسرے معنی آتے ہیں زکا یس کی تزکیۃ سے پاک ہونا، پاک ہونا۔ اور شریعت میں اس زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لفظ سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ وہ مال جسے انسان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق حقداروں کے لیے نکالتا ہے، یعنی صاحب نصاب انسان۔ صاحب نصاب وہ شخص ہے شریعت میں جس کے پاس 7.5 تولے سونے سے زائد سونا، 52.5 تولے چاندی سے زیادہ چاندی، یا ان دونوں کے برابر رقم اس کے پاس موجود ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو۔ مطلب اس کی ضرورت سے یہ مال اتنا زیادہ ہے کہ اس کے پاس جمع ہے، خرچ کرنے کی نوبت نہیں آئی ہے، تو جتنا یہ زائد مال ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور وہ بھی 2.5%۔ 100 روپے پر 2.5 روپے، 2 روپے 50 پیسے۔ کیا مشکل ہے؟ کون سا بوجھ ہے؟ اور پھر اتنا ہی نہیں ہوتا، اسے زکوٰۃ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس سے انسان کا مال پاک بھی ہوتا ہے، یعنی وہ جو لغوی معنی ہے اس لفظ کے وہ بھی اس میں اپنا کام دکھاتے ہیں۔ ایک تو شرعی معنی ہوگا، اصطلاحی معنی کہ زکوٰۃ سے مراد وہ مال جو انسان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس کے حکم کے مطابق اس کے حقداروں کے لیے نکالتا اور ان کو ادا کرتا ہے۔ پھر اس میں لغوی معنی بھی اپنی پوری تاثیر رکھتے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ دینے والے کا مال بھی پاک ہوتا ہے اور اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے، کیونکہ مال کی محبت انسان کے دل کو گندا کرتی ہے، اس کو دنیا پرست بناتی ہے۔ اور پھر اس کا سب سے بڑا ایک جو فائدہ اللہ نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سود سے قرضہ لینے کی ضرورت کن کو پیش آتی؟ عام آدمی، متوسط طبقہ، نچلا طبقہ، ان کو ضرورت پیش آتی ہے، کوئی ان کو قرض دیتا نہیں ہے۔ اب اس میں میدان میں آتے ہیں سود خور، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ زکوٰۃ اس سودی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے، جو بدترین قسم کا جرم ہے اس زمین کے اوپر انسانیت کے لیے۔ انسان کو سودی نظام بے حیا، سخت گیر، سنگ دل، بے رحم اور انتہائی سفاک بناتا ہے۔ یہ جتنے سودی لین دین کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کسی کی پریشانی، مجبوری اور غربت پر ترس بالکل نہیں آتا، وہ سود کھا کھا کر بے رحم ہو جاتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا نظام اللہ نے اس کے مد مقابل دیا۔ اس سے نہ صرف یہ کہ مالداروں کے دل پاک ہوتے ہیں بلکہ ان کے اندر انسانیت جاگتی ہے، انسانوں کے تئیں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی خوشی کی خاطر اپنا دل پسند، اپنا کمایا ہوا رزق حلال وہ خرچ کرنے کو بغیر کسی دباؤ کے از خود تیار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح معاشرے میں جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو اس سودی لعنت میں گرفتار ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ سارا معاشرہ پاک کرتی ہے یہ زکوٰۃ۔ مالداروں کا مال پاک ہوتا ہے، ان کے دل پاک ہوتے ہیں، اور معاشرہ سود کی گندگی اور لعنت سے پاک ہوتا ہے۔ اتنی اس کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ نفس کو پاک کرنا، نفس کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نفس کو جو چیزیں گندا کرتی ہیں ان سے بچنا، اور اس کے 2 طریقے ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی، ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے۔
اللہ نے عبادات کا جو نظام دیا ہے نا ہم کو، ان عبادتوں میں ان دونوں طرح کی گندگیوں کو پاک کرنے کا بھرپور طریقہ موجود ہے۔ نماز، روزہ، یہ زکوٰۃ اور یہ حج، یہ انسان کے ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں، انسان کے باطن کو بھی پاک کرتے ہیں، اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ انسان کے دل میں جب دنیا کی محبت بیٹھتی ہے، اس کا دل تنگ ہوتا ہے، اس کے نفس میں لالچ پیدا ہوتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اس دل کی تنگی سے، اس دل کے بخل سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ زکوٰۃ صرف انسان کا مال نہیں پاک کرتی، انسان کے نفس کو بھی پاک کرتی ہے۔ جو مال کی محبت اور حرص سے گندا ہوتا ہے، زنگ آلود ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، یہ دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں، جس طرح لوہا زنگ آلود ہوتا ہے جب اس کو پانی پہنچتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر ایسی بات ہے تو اس دل کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت اور کثرت سے موت کی یاد۔ یہ چیزیں تم جتنا زیادہ یاد رکھو گے، اس قرآن کو جتنا زیادہ تم پڑھو گے، سمجھو گے، یہ قرآن کی تلاوت اور یہ موت کی یاد تمہیں اس زنگ سے پاک کر دے گی۔ اس کے سارے طریقے بتائے گئے، سمجھائے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور پھر انسان کو شیطان کیا بولتا ہے؟ بھئی اب میں 100 روپے میں سے 2.5 روپے دوں گا تو میرا تو مال کم ہی ہوگا نا، زکوٰۃ کے معنی تو بڑھنے کے ہے۔ دیکھو یہ بات سمجھنے کی ہے، جبکہ شیطان نے انسان کی عقل کو کیا سمجھایا؟ سود میں کیا برائی ہے، سود سے تو مال بڑھتا ہے۔ بھائی میں 100 روپے دے کر 110 روپے واپس لوں گا، اور یہ زکوٰۃ، یہ 100 میں سے میں 2.5 روپے نکالوں گا تو میرے پاس تو 97 روپے 50 پیسے ہی بچیں گے، کم ہوا میرا تو سرمایہ۔ ادھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا مٹھ مارتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے۔ یہاں انسانی نفس دھوکہ کھاتا ہے۔ یہ نشو نما کیسی ہوتی ہے؟ یہ نشو نما کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مال حرام بظاہر چاہے کسی کو بڑھتا نظر آئے، لیکن انجام کے اعتبار سے ہلاکت اور نقصان کے سوا اس میں کچھ نہیں ہے۔ اور رزق حلال بظاہر کم نظر آئے، لیکن حقیقت میں اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ اس کی نشو نما کرتا ہے۔ اس کو بہت سی چیزوں سے واضح کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن 1 آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنت سے کھاتا ہے۔ کیا مطلب؟ پیٹ میں سب کے تو اللہ نے اتنی ہی آنتیں بنائی ہے نا۔ انسان جو بھی ہے، وہ کوئی بھی ہو، کافر ہو، جاہل ہو، مشرک ہو، کچھ بھی ہو، اس کا جو فطری اللہ نے نظام رکھا ہے پیدا ہونے کا اور جسم کی تعمیر اور تخلیق کا، وہ سب کے لیے یکساں ہے، برابر ہے، بالکل ایک ہی نظام ہوتا ہے سب کا۔ برابر فرما رہے ہیں مومن 1 آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں میں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے پیٹ میں مومن کے بالمقابل 6 آنتیں زیادہ ہے؟ نہیں، آنت تو اتنی ہی ہے، لیکن چونکہ مومن اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق کو کھاتا ہے، اس کا نام لے کر کھاتا ہے، کھا کر اس کا شکر ادا کرتا ہے، لہذا اس کا یہ رزق حلال اللہ کی شکر گزاری کے نتیجے میں چاہے مقدار میں تھوڑا ہو
لیکن کفایت کر جاتا ہے۔ الطائم الشاکر کالصائم الصابر، حدیث مبارکہ۔ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے۔ ایک مومن کو تھوڑا سا رزق جو حلال اور پاک ہو کفایت کر جاتا ہے، سیر ہو جاتی ہے اس کی طبیعت، جبکہ کافر 7 آتے بھرنے تک بھی سیر نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ چیز جس کو کوئی انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور کوئی انسان کی ایجاد کردہ مشین سونوگرافی ہو، ایکس رے ہو، پا نہیں سکتی۔ یہ وہی بتاتی ہے، یہ وہ رسول بتاتا ہے جس پر وہی نازل ہوتی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں تخلیق کی ہوئی ہیں اور کن کن چیزوں میں تمہارے لیے فائدہ ہے اور کن چیزوں میں تمہارے لیے نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کسی صدقے سے کوئی مال کم نہیں ہوا۔ آپ نے حقیقت واضح کر دی ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ تم اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو گے تو تمہارے مال میں کمی آئے گی، نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا دنیا میں کسی بھی بندے کے ساتھ کہ اس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہو اور اس کے مال میں کمی آ گئی ہو، کبھی نہیں ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے اس زکوٰۃ کو اپنے دین کی 5 اہم بنیادوں میں سے ایک بنیاد اور ایک رکن بنا کر معاشرے کے اوپر لاگو کر دیا۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک نہایت اہم ستون ہے جس کی فرضیت قرآن، سنت اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن میں بار بار ارشاد ہوا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ عبادات میں اللہ کے حقوق میں سب سے نمایاں چیز نماز، اور معاملات میں بندوں کے حقوق میں سب سے نمایاں ترین عبادت زکوٰۃ۔ ایک بندہ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ رب کا بھی حق ادا کرتا ہے اور بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس پر اسلام خاص توجہ دیتا ہے اور جس کا خاص حکم دیتا ہے۔ اقیم الوزن، میزان کو قائم رکھو، اللہ کا حق بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو، تب جا کر تم بندگی کے راستے پر قائم رہو گے، تب تم متقی بنو گے، تب تمہارا تقوی مکمل ہوگا۔ ورنہ محض عبادات سے تمہیں وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ سب تو تمہیں اس وقت حاصل ہوگا جب تم حقوق میں توازن رکھو گے۔ اور جو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، میزان کو قائم رکھو اور اس میں خسارہ نہ لو۔ اس سے صرف ترازو ہی مراد نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کا حق ادا کر رہے ہو تو بندوں کا حق نہ مارو، بندوں کا حق ادا کر رہے ہو تو اللہ کے حق میں کٹوتی نہ کرو، میزان کو قائم رکھو۔ کانا ذالک بین ذالک قواما، اپنے بندوں کی شان بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ وہ بالکل درمیان کے راستے پر ہوتے ہیں، نہ ادھر جھکتے ہیں نہ ادھر جھکتے ہیں۔ وہ بندگی اور دین اور عقیدہ اور ایمان کے اس درمیانی راستے پر چلتے ہیں جو ان کے رب نے ان کے لیے متعین کیا ہوا ہے، پسند کیا ہوا ہے۔ نہ اپنے جی سے اس میں کمی کرتے ہیں، نہ اپنے جی سے اس میں کوئی بیشی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز قائم کرنے کا حکم دیا وہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ساتھ میں ہی ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، یہ بار بار ارشاد ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، رواه البخاری و مسلم۔ زکوٰۃ کے ارکان اسلام میں ہونے کا آج تک امت میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا، اور جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قبیلے نئے نئے ایمان میں آئے تھے، وہ انسان کی فطرت ہے نا، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔
بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا بھی ہے اور اس کا عمل خود اس کی گواہی دیتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان خود گواہ ہے اس بات پر کہ وہ ناشکرا ہے اپنے رب کا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اس فتنے کا ذکر کرتا ہے جو انسان کی ناشکری کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ ابھی سورہ فجر میں نے پڑھی تھی فرض نماز میں، اس میں بھی اللہ نے وہی بتایا، کلا بل تحبون کلا اذا دکت الارض دکن کلا بل تحبون المال حبا جما، اصل بات یہ ہے کہ تم کو مال جمع کرنے کی محبت نے جکڑ رکھا ہے، جبکہ یہی چیز تمہارے لیے وبال جان بننے والی ہے۔ اسی چیز کے ذریعے تم اس مال کے ذریعے ہی یا تو جنت خرید لو یا جہنم کا سودا کر لو۔ مال حرام ہو یا حلال، حساب تو دینا ہے۔ بلکہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی انسان قیامت کے دن حشر میں 5 سوال کے جواب نہیں دے دیتا، قدم اپنے ہلا بھی نہیں سکے گا۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے ساتھ تجارت کر لے تو اس کے لیے گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہاں برکت دوں گا، وہاں اس کا اجر دوں گا۔ یہ سب باتیں قصہ کہانی یا مسئلے مسائل کے طور پر نہیں بیان کی گئی ہیں، یہ ایمان اور عقیدے کے ارکان ہیں، ان پر دین اور ایمان کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے، اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے، یہ وہ ستون ہے اسلام کے۔ اللہ نے زکوٰۃ کے سلسلے میں نہ صرف یہ کہ قرآن مجید میں صاف احکام دیے ہیں، بلکہ باقاعدہ عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حکم کے مطابق اس کو حکومتی نظام کے تحت جاری و ساری کیا اور قائم کیا، اور اس پر خلافت راشدہ میں اور اس کے بعد بھی صدیوں تک جب تک اللہ مسلمانوں کو ترقی اور عزت دیتا رہا، ان کے دین اور ایمان سے جڑے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ نظام باقی رکھا۔ جب اس میں خرد و برد ہونے لگی، جب یہ نظام ڈھہنے لگا، یہ سارے مسائل پیدا ہوئے، سارے فتنوں کے دروازے کھلے، پھر مسلمان بے غیرت بھی ہو گیا، غیروں سے بھیک مانگنے والا ہو گیا، 4% دے دو ہم کو ریزرویشن، 2% دے دو ہم کو ریزرویشن۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ علامہ نے یہ بہت بہترین بات امت کو گوش گزار کی ہے کہ مسلمان اس مال اسباب دنیا کے لیے دین و ایمان کا سودا نہیں کرتا، وہ بے غیرت نہیں ہوتا، وہ اپنی عزت نفس کو ہر حال میں محفوظ رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہی اللہ کا حکم ہے کہ میں نے تمہیں جو شرف بخشا ہے، جو وقار، جو مقام، جو شرف، اشرف المخلوقات ہو نا، اپنے شرف کو برقرار رکھو، گرو مت، نہیں تو پھر وہی بات آئے گی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ ہم نے انسان کو تو بہترین ساخت پر پیدا کیا، لیکن یہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے ارذل ترین، اسفل ترین، بدترین، نیچے، سب سے نیچے درجے میں پہنچ جاتا ہے، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ سارا نظام اسی لیے کہ ہماری عزت نفس برقرار ہے، ہمارا وقار برقرار ہے، ہمیں شرف بخشا گیا ہے، عزت دی گئی ہے۔ کیوں اللہ کو شرک اتنا ناپسند ہے؟ انسان کی سب سے بدترین اور ارذل ترین صورت ہے وہ کہ وہ شرک کرے۔ سارے جانداروں کی پیشانی کو جھکایا ہوا ہے، جو جاندار زمین پر رینگتے ہیں نیچے ہی ہیں، ان کا منہ نیچے ہی ہے، جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں ان کا منہ نیچے ہی ہے، جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں ان کی گردن جھکی ہوئی ہے، صرف انسان کی گردن اکڑی ہوئی ہے اوپر، اور اس کے بعد حکم دیا گیا ہے یہ تجھ کو شرف بخشا ہے، اب جھکنا ہے
تو تیری عزت اسی میں ہے کہ اس سب سے اونچی پیشانی کو جو مخلوق میں کسی کی نہیں ہے، اپنے سب سے اعلیٰ اور برتر رب کے آگے جھکا اور کہیں نہ جھکنے دینا۔ مگر دیکھو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا ارذل ترین، اسفل ترین مقام کی طرف۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ، یہ روزہ، یہ نماز، یہ سب ان ساری گندگیوں، نجاستوں اور فتنوں سے انسان کو اور مسلم معاشرے کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مال پاک بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ سے مال میں برکت بھی ہوتی ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے وہ مال اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے وہ۔ تو زکوٰۃ کی ترغیب اور فضیلت قرآن و سنت دونوں میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، سورہ توبہ آیت نمبر 104۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ یعنی فرض زکوٰۃ، کہیں کہیں اس کے لیے صدقے کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور کہیں یہ لفظ صدقہ عام صدقے کے لیے بھی آیا ہے، اور کہیں باقاعدہ زکوٰۃ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے صدقے کا لفظ، اللہ نے حکم دیا خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ لو اے نبی، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور اس زکوٰۃ کے ذریعے، اس صدقے کے ذریعے ان کا مال پاک کرو اور ان کے نفس کا تزکیہ کرو۔ دونوں چیزیں، مال بھی پاک اور دل بھی پاک، نفس بھی پاک۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، سورۃ الحج آیت نمبر 41۔ یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ ایمان والے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم زمین میں اقتدار نصیب کریں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں ہم ان کو اقتدار نصیب کریں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ برج خلیفہ بناتے ہیں اونچا، یہ امریکہ جاتے ہیں عیاشی کرنے، یہ اپنے عوام پر ٹیکس بڑھا کر ان کا خون چوس کر دبئی میں اپنی جائیدادیں بناتے ہیں یہ حکمراں۔ نہیں، مومن کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں ہمارے بندے کہ ان کو جب ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف جانے والا ہے۔ یہ ہے اسلام کی پہچان، یہ ہے مسلمانوں کی پہچان، یہ ہے اسلامی حکومت کی پہچان کہ جب اللہ ایمان والوں کو حکومت عطا کرتا ہے تو وہ زمین پر فساد نہیں برپا کرتے، اپنی شہنشاہیت، اپنی حاکمیت، اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کے لیے لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، اللہ کی زمین کو فتنہ و فساد سے نہیں بھرتے، بلکہ وہ تو اللہ کی زمین پر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کا نظام، نماز کا قیام عمل میں لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرتے ہیں، اور پھر ہر طرح کی نیکی کا حکم کرتے رہتے ہیں، ہر طرح کی برائی سے روکتے رہتے ہیں۔ اور اسلام میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ بھئی نماز تو اپنے سے ہوتی نہیں، یہ اللہ کی راہ میں نکال دیتے، بولے کچھ کھیتی کا کچھ روپے پیسے دیتے ہو۔ کوئی بولتا ہے کہ بھئی روزہ اپنے سے رکھے جاتا نہیں، تراویح پڑھ لیتے، یہ ایسی اجازت کسی کو دی بھی نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی جو نئے نئے قبیلے ایمان لائے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو صدیق نے اعلان کر دیا واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم ہے جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اعتراض ہوگا کہ ابو بکر تم جہاد کیسے کر سکتے ہو، مومن ہیں، مسلم ہیں،
حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں عمر، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے اندر اونٹ کی رسی بھی آتی ہوگی، وہ بھی اگر انہوں نے روکی، میں جہاد کروں گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ابو بکر کا سینہ روشن تھا، وہ اس معاملے میں بالکل مطمئن تھے، اللہ کی ہدایت پر ان کا طریقہ صحیح تھا۔ اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت، تو اللہ کے رسول نے یہ صاف فرمایا کہ اگر یہ لوگ شہادت دیں گے، نماز قائم کریں گے، اللہ کی راہ میں مال دیں گے، تو مجھ سے اپنی جان اور اپنے مال کو محفوظ کر لیں گے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا رضی اللہ عنہ، یعنی مسلمانوں کو زمین میں جو غلبہ و اقتدار بخشا جاتا ہے، اس کا ایک بڑا مقصد زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا بھی ہے۔ دیکھ لو ہمارا پڑوسی ملک اسلام کے نام پر قائم ہوا، لاکھوں مسلمانوں کی قربانی دے گی، کیسے کیسے حکمراں ہیں، چور ڈاکو عیاش، نہ شکل سے مسلمان نہ عمل سے مسلمان، ٹیکس بڑھا کر ایک ڈکٹیٹرشپ بولتا ہے اس ملک کے عوام کو کہ اگر تم یہ بانڈ خرید لو گے حکومت کے تو ہم زکوٰۃ تم کو معاف کر دیں گے۔ ان کے باپ کی جاگیر ہے زکوٰۃ معاف کرنے کے لیے، اپنا شیطانی ٹیکس لگائیں گے۔ ایسے ایسے حکمراں ہوئے ہیں، اپنی عیاشیوں کے لیے ٹیکس لگائیں گے عوام پر، ناجائز ٹیکس، اور ان کی طاقت سے زیادہ۔ دیکھ لو آج کیا صورت حال ہے اس ملک کی، لوگ پریشان ہیں دو وقت کی روزی روٹی کے لیے، سارا معاشی نظام تباہ ہو گیا ہوا ہے، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ سود خور یہودیوں کا پورا نظام جو عالم اسلام کو نہیں پوری دنیا کو اپنے نرغے میں لیے ہوئے، ان کو قرضہ دے دے کر اپنی باتیں منواتا رہتا ہے، اور یہ مکار منافق حکمراں حکومت کرتے ہیں، مگر نہ ان کو اللہ کے احکام سے واسطہ، نہ ان کو نبی کے فرمان سے لینا دینا۔ خالی عمرے کو جائیں گے تو بیانات دے دیں گے ٹی وی پر، اخباروں میں آ جائیں گے بیانات کہ ہم مدینہ کی ریاست قائم کرنے والے ہیں۔ خان صاحب بولے مدینہ کی ریاست قائم، ارے جانتا مدینہ کس کو بولتے ہیں اور مدینہ کی ریاست کیا ہوتی ہے؟ مگر ہمارا فیوریٹ ہے، وہ چھکے مارنے والا تھا نا، فیوریٹ ہے ہمارا خان، ہمارا خان وہ بھی فیوریٹ، وہ ہماری فلم انڈسٹری میں جو پٹھان ہیں وہ ہمارے فیوریٹ، کیوں تو خان ہے، مسلمان ہیں، چھائے ہوئے ہیں، کنگ ہیں، کنگ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی معیار نہیں رہا۔ ارے صورت ان کی مجوسیوں کی، لباس ان کا یہودیوں کا، باتیں ان کی منافقوں کی، نام اسلام کا لیں گے، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا اپنی کتاب میں کہ جب اہل ایمان کو اللہ اپنی زمین پر اقتدار بخشتا ہے تو وہ یہ نظام قائم کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، تم انہیں دعوت دو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے الہ نہ ہونے اور میرے رسول خدا ہونے کی شہادت دیں، اگر وہ تمہاری اطاعت قبول کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت قبول کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان کے خوشحال لوگوں سے لیا جائے گا اور ان کے ہی حاجت مندوں کو دیا جائے گا۔ اگر وہ تمہاری اطاعت قبول کر لیں تو تم ایسا نہ کرو کہ ان سے ان کا عمدہ مال وصول کرو، بلکہ جو مال وصول کرو درمیانے درجے کا وصول کرو، اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ بخاری، مسلم، احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ زکوٰۃ کا نظام بھی قائم ہوا تو ہدایت کیا دی گئی تھی کہ دیکھو زکوٰۃ جو عامل مقرر ہوتا تھا زکوٰۃ وصول کرنے والا، اس کو ہدایت دی جاتی تھی کہ جاؤ فلاں قبیلے سے زکوٰۃ لے کر آؤ، اور سنو اچھا مال چھانٹ کر نہ لینا، درمیانی مال لینا، اور خبردار
کسی پر اس معاملے میں ظلم نہ ہونے دینا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اتقوا دعوت المظلوم، بچو مظلوم کی بد دعا سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کافر کیوں نہیں رہتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ ہی نہیں رہتا، پردہ ہی نہیں رہتا، اس کی زبان سے بد دعا نکلی سیدھی عرش کو ٹکراتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، فرشتے راستہ دے دیتے ہیں، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، یہ ہدایت دی جاتی تھی۔ یہودیوں سے جو معاہدے ہوئے تھے، آپ کا عامل پہنچا جزیہ لینے کے لیے کھجور کی پیداوار، اس یہودی نے، اس کے باغ میں ہر طرح کی کھجوریں تھیں، اچھی بھی، درمیانی بھی اور ردی بھی، سب کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ ہے میری پیداوار، اس میں اتنا اتنا تمہارا جزیہ بنتا ہے، لے لو۔ عامل نے نبی کے فرمان کے مطابق درمیانی حصے کی کھجوریں لے لی، ایک دم ردی بھی چھوڑ دیا، ایک دم اعلیٰ بھی چھوڑ دیا۔ یہودی چیخ اٹھا، خدا کی قسم اس انصاف پر تو یہ آسمان ٹکا ہوا ہے۔ یہودیوں کو گواہی دینی پڑی مجبوراً۔ آج ہمارا حال دیکھو اس دنیا میں کیا، ٹکڑے ڈال رہے ہیں ہمارے سامنے کتے کی طرح، اور ہم جے جے کار میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے دنیا کو عزت کے ساتھ جینا سکھایا ہے، خود بھی عزت سے جئیں گے، دوسروں کو بھی عزت کے ساتھ جینے کا حق دیں گے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، علامہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اپنی خودی مت بیچو، اپنے دین ایمان کا سودا مت ہونے دو کبھی بھی، کسی حال میں بھی۔ حضرت ابی کبشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 3 چیزوں پر قسم کھاتا ہوں اور تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ ایک یہ کہ کسی صدقے سے کسی مال میں کمی نہیں آتی، دوسرے یہ کہ کسی پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر عزت کا دروازہ کھول دیتا ہے، تیسرے یہ کہ جو شخص اپنے اوپر بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، یہ ہمارے اوپر ثابت ہو رہی ہے، وہ 2 چیزیں تو نہیں ہیں۔ حدیث ترمذی شریف کی ہے، راوی حضرت ابی کبشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں 3 چیزوں پر قسم کھاتا ہوں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ قسم ہے پروردگار کی، جو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دے گا اس کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ 2، یاد رکھو کسی پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ اسے عزت کا مقام عطا کرے گا۔ اور تیسرے، جو اپنے اوپر بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جائزہ لے لو آج معاشرے کا، نہ لاکھوں آئے تو بس ہو رہے، نہ کروڑوں ہوئے تو بس ہو رہے، ہاتھ تنگ کا تنگ ہے، دل بے چین کا بے چین ہے، بی پی لو کا لو ہے، ہائی کا ہائی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، اللہ کی یاد، اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی ہی دل کا اصل سکون ہے، دل کے سکون کا اصل راز ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ اور یہ اس کی برکتیں۔ انشاءاللہ آئندہ اور دیگر چند مسائل پیش کر دی جائیں گی تاکہ اس کے بنیادی مسائل سے ہر ایک کو ذرا آگاہی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی راہ میں صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ مال خرچ کرنے کی، اور ہر مالدار کو جو صاحب نصاب ہے اس کو پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنے اور اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔